ایسا نہیں. وجہ کہ ان کی فضیلت وہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل اور پیارے حبیب پاک علیہ السلام اور شریعت طیبہ نے ان کو عزت دی ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء ایک، اور دوسرا یہ کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں، آیات طیبہ ہیں. تو جو سنی علماء ہیں ان کی فضیلت چونکہ وہ بھی ہے، ان کو شریعت نے دی ہے، تو یہ ان کی اہمیت و فضیلت یہ سیٹھوں کے دینے پر محفوظ نہیں. جی تو میں جو تو کرنا چاہ رہا تھا کہ اب دیکھیے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص درس دیتا ہے، تو اس کا جو درس دینا اگر اس میں کوئی ڈوز ملتی ہے، کوئی انہیں مطلب سمجھے کہ یہ فیڈ کی طرح ہوتا ہے، لیکن جو عالم دین کے دروس ہوتے ہیں یہ دوا اور غذا دونوں کا کام دیتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کو معلومات ہوتی ہیں، اور شریعت سے یہ مسئلہ، کتب شریعت سے یہ مسئلہ نکال سکتے ہیں. تو اس لیے پھر جو ہے الحمدللہ ان کی ہمیشہ ہی ضرورت رہتی ہے. اور اس کی سادہ سی مثال ہے کہ میں اس سے بھی بیان کر رہا تھا کہ ایک جگہ درس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ بتایا جائے کہ صف سیدھی کرنے کی کیا اہمیت ہے، سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے، اور اسی طرح اور جن مسائل کی ضرورت ہے تو یہ بیان کیا جائے. تو جو فرض علوم ہیں وہ سکھائے جائیں. فرض علوم جو کتب میں لکھے ہیں کیا وہی کہ جو کسی کتاب میں درج ہوں؟ نہیں، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کا مسئلہ بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے خود نکالنے پر قادر ہو، یا اس کو ایسے اصول جو ہے وہ حفظ ہوں کہ جن کی بنا پر وہ یعنی درست استدلال کر کے خود کو اور دوسروں کو جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر چلا سکے، اور ہلاکت کے راستے سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. اب سب سے اہم مسئلہ جیسے ایمانیات ہیں، تو آپ دیکھیں کوئی کسی جگہ پر جو ہے وہ جیسے آؤٹ آف کنٹری یا وہ جو مسلمان ممالک نہیں ہیں، نان مسلم کنٹریز جو ہیں، اب وہاں پر کوئی بیان ہوتا ہے اور بیان کے بعد جو ہے ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ معلوم ہے کہ یہ تو آتے ہیں اور ان میں سے کثیر تعداد مائل با اسلام ہے، اسلام سے یہ پہلے ہی متاثر ہو چکے ہیں. اور جب کئی بار کے تجربہ سے ثابت ہے کہ جب ایسا کنگریگیشن ہوتا ہے اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو پھر اب اتنی دیر اس شخصیت کا انتظار کرنا، اب آپ اس کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنی دیر کسی کا انتظار کیا تو اتنی دیر معاذ اللہ یہ کفر پہ راضی ہے. اور اتنا یہ ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے یہ مسئلہ، ہاں، یعنی اپنی آخرت کے لحاظ سے، یا یعنی کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو آخرت کے اعتبار سے ہلاکت ہے. کہ وہ جو پہلے ہی مائل با اسلام ہیں ان کو انتظار کروایا جا رہا ہے کہ وہ مطلب جو وہ آئیں گے کوئی تو پھر کلمہ پڑھایا جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ پہلے یا تو کوئی کیمپ ہو جہاں پہ یہ بینر درج ہو کہ بھائی جو مشرف با اسلام ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرف آ جائیں، اور بغیر کسی کا انتظار کیے ان کو پہلی فرصت میں کلمہ طیبہ پڑھایا جائے. کیونکہ کسی کے کوئی مائل با اسلام ہو اور وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے اور پھر اس کو تغیر کروائی جائے تو یہ ایک طرح سے کفر پر راضی رہنا ہے. اور پھر جب یہ علم ہو کہ یہ کرتے ہیں ایسا تو پھر تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا نازک مسئلہ ہے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کوئی نگران صاحب ہیں اگر وہ پڑھا بھی چکے ہیں، یعنی فرسٹ آف آل خطبہ دینے سے بھی پہلے کلمہ پڑھا چکے ہیں، تو اور دوران
بیان بھی جو ہے وہ ایسے امور سے گفتگو ہو چکی ہے جس سے وہ لوگ سیٹسفائیڈ اور اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو درمیان میں بھی تقویٰ تو یہی ہے کہ درمیان بیان ختم ہونے سے پہلے درمیان میں بھی کلمہ پڑھایا جائے، تاکہ لوگ جو ہے وہ جو مائل با اسلام ہو چکے ہیں وہ ان کا اسلام ظاہر ہو جائے اور ہم بھی ان کے کفر پر راضی نہ ہوں۔ اور یہ برکت اس کو تقویٰ کا پہلو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ مائل با اسلام ہیں اور پھر یہ انتظار کریں، تو چلو امامہ تو شخصیت کے آسے بندھوانا، چلو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قبول اسلام کا جو سلسلہ ہے یہ بہت نازک ہے، اور جو اس طرح کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ خود بھی توبہ کریں اور کلمہ شہادت پر دوسروں کو گواہ بنائیں۔ تو یہ کتب میں یہی مندرج ہے۔ تو اصل یہی ہے، عظیمت کے پہلو جو ہے وہ یہی ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ اس میں جو رخصت کے پہلو کوئی نکالنا چاہیں یا کوئی اس طرح، تو بارکیف وہ خلاف احتیاط ہو۔ احتیاط کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ جنہوں نے انتظار کیا وہ کلمہ طیبہ خود بھی توبہ کریں اور جو ہے اپنے ایمان پہ دوسروں کو گواہ بنائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بارکیف یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی علماء کی جو اہمیت ہے یہ ایسی مسلمہ ہے کہ جو الحمدللہ تعالی قیامت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہنمائی کرتے رہیں گے، اور کسی ریشہ دوانیاں کرنے والے کی سازش ان کو فیل نہیں کر سکے گی جی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر قائم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم کو علم اور علماء کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔